بک یا نور اللہ. جامع صغیر حدیث نمبر 4580 4580. سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے عاشقان رسول، ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے. آج چوتھی شب ہے اور شعبان کو کہا جاتا ہے آقا کا مہینہ. اور ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. کاش ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کیا حاصل. اور ابھی ہم نے فرمان مصطفیٰ سنا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو. جس محفل میں درود ہی نہ پڑھا جائے اس کی رونق کیسے بنے گی؟ تو جب بھی بیٹھیں تو حمد و صلات یعنی اللہ تعالیٰ کے حمد اور درود شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر بات شروع کریں تو کیا بات ہے. ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے روز ہمارا پڑھا ہوا درود ہمارے لیے نور ہوگا. قیامت کے روز سورج، چاند، ستارے جو روشنی کا سامان ہے یہ نہیں ہوں گے، اور جو مصنوعی روشنیاں ہیں انرجی سیور، ٹیوب لائٹ، جنریٹر کے ذریعے اور پاور کے ذریعے سے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. روشنی اس کو ملے گی جو ایمان والا ہوگا، روشنی ہوگی نیک اعمال کی، روشنی ہوگی درود پاک کی. جو درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز اس کو نور عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. پل صراط پر بھی اس کو نور عطا کیا جائے گا. اور یہ درود پاک اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا سبب ہے. درود پاک پڑھنا اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا سبب ہے. درود پاک پڑھنا ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. درود پاک پڑھنے والا بخشا جائے گا. بہت پیاری روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن ابو البشر تمام انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے. آپ نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہے، اور اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ کو لے جایا جا رہا ہے. اسی دوران حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا ولیہ الصلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں، جہنم میں جاتا ہوا دیکھیں گے. تو حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا ولیہ الصلاۃ والسلام پکاریں گے یا احمد یا احمد. حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گے لبیک اے ابو البشر. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی پکارتا آپ کیا فرماتے؟ لبیک. تو ہمیں بھی کوئی آواز دے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لبیک. یہ کتنا اچھا طریقہ لگتا ہے، کتنا سونا طریقہ لگتا ہے، کتنا پیارا طریقہ لگتا ہے. یہ آ رہا ہوں، ہاں ہاں سن لیا میں نے، اس کے بجائے لبیک. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا ولیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر کہا لبیک. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا ولیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے آپ کا امتی دوزخ میں جا رہا ہے. یہ سن کر شاہ بحر و بر
رسول انور مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے ان فرشتوں کے پیچھے چلیں گے جو آپ کے امتی کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہوگا. فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو. فرشتے عرض کریں گے ہم مقرر کردہ ہیں. اللہ تعالی جس کام کا ہمیں حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. جب شاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے یا رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ تو میری امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائے گا؟ عرش سے آواز آئے گی اے فرشتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو. ہمارے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جھولی سے سفید وائٹ پیپر نکالیں گے، اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈالیں گے. میزان کیا ہے؟ قیامت کے روز نیکیاں اور بدیاں یاد رکھیے تولی جائیں گی. نیکیوں کا پلڑا دائیں طرف ہوگا، گناہوں کا پلڑا بدیوں کا پلڑا بائیں طرف ہوگا. نیکیاں دائیں طرف، بدیاں بائیں طرف، اور ہر انسان کی نیکی اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ترازو نیچے نہیں، پلڑا نیچے نہیں اوپر اٹھے گا. دنیا میں نیچے جاتا ہے، قیامت میں اوپر اٹھے گا. اللہ اکبر. تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وائٹ پیپر، وہ سفید کاغذ ڈالیں گے، کہیں گے بسم اللہ. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کریں. دروازہ کھولنا ہے بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، قدم آگے بڑھانا ہے بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھنا ہے بسم اللہ، گاڑی سے اترنا ہے بسم اللہ، کوئی چیز لینی ہے بسم اللہ، کوئی چیز دینی ہے بسم اللہ. اللہ نصیب فرمائے. تب جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائٹ پیپر بسم اللہ شریف پڑھ کر دائیں طرف ڈالیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اوپر اٹھ جائے گا. آواز آئے گی خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا یا رب، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کے فرشتوں، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جس کی رب کے حضور بڑی بزرگی ہے، بڑی کرامت ہے. عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی شکل مبارک کتنی حسین ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے آپ کا، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا. آپ کون ہیں؟ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو وائٹ پیپر تھا، سفید کاغذ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا، اس کے بارے میں آقا فرمائیں گے یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دی جس کا تو محتاج تھا. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے نبی کی. اللہ کرے ہمیں کثرت درود کی سعادت حاصل ہو. رب سلم کے کہنے والے پر، رب سلم کے کہنے والے پر، جان کے ساتھ ہو نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں،
سلامت رہے گا دنیا میں بھی، نزا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ کون؟ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے دل سے جس نے 4 سلام۔ اللہ ہمیں درود و سلام کی عادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو برکت کے لیے درود پڑھا جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل کرنی ہے تو درود پڑھا جائے۔ درود پاک کی برکتیں اور سعادتیں کتنی ہیں یہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آقا کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کرے کہ ہم درود پڑھیں اور خوب درود پڑھیں، صبح پڑھیں، شام کو پڑھیں، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، اٹھ کر پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں۔ کیا بات ہے، مزے کو مزہ آ جائے، برکتیں ہو جائیں، رحمتیں ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، سکون قلب نصیب ہو جائے، حاجتیں پوری ہو جائیں۔ درود پڑھیں۔ کاش حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہند میں حدیث کا علم آپ لے کر آئے۔ جذب القلوب ان کی بڑی پیاری کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عشق رسول پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں جب بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ایک درود پڑھنے پر، ایک درود پڑھنے پر 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب۔ درود پاک سبب قبولیت دعا ہے۔ جی ہاں، جب دعا مانگے اول آخر درود شریف پڑھیں، بلکہ بیچ میں بھی درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان، بہت کریم ہے۔ درود پاک اس کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ جب اول مقبول ہوگا، آخر مقبول ہوگا، تو بیچ میں ہم جو اپنی حاجات پیش کریں گے درود پاک کی برکت سے یہ بھی قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجب ہو جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں درود شفاعت پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ جو پابندی سے شرکت کرتے ہیں، چاہے مدنی چینل پر ہی شرکت کریں، وہاں بھی الحمدللہ اس کی ترکیب ہوتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے دروازے پر قرب نصیب ہوگا، پتہ کس کو؟ جو درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقے کا قائم مقام، بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے محبوب پر درود پڑھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، درود شریف پڑھنے سے بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے خوف دور ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے دل و جان پاک ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے مال پاک ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے والے کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کیسی برکتیں؟ یہ برکتیں اولاد در اولاد در اولاد در اولاد 4 نسلوں تک جاری رہتی ہیں، ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں کیسے ہوں گی پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔
قیامت میں سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج آگ برسا رہا ہوگا، کروڑوں میل کا فاصلہ ہے آج، پھر 1.25 میل پر ہوگا، آج اس کی پشت پھر چہرہ ہوگا اور پسینہ اس کثرت سے آئے گا کہ لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک، کسی کو سینے تک پسینہ آیا ہوگا اور جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، اور بھوک کی شدت ایسی ہوگی کہ پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوگا، پیاس کی شدت ایسی کہ زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہوگی، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، ماں بھی اکلوتے کو چھوڑ کر جا رہی ہوگی۔ ایسے میں سبحان اللہ جو درود پڑے گا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، شب اسرا کے دولہا پر، سید الانبیاء پر درود پڑے گا، اسے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ سکرات موت کی آسانیاں ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے والے کے لیے۔ سکرات موت کیا ہے؟ روح نکلنے کی تکلیف، اس کو نزا کا علم بھی کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ جسم و روح کا جدا ہونا، ٹھیک ہے؟ جب جسم اور روح جدا ہوتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ شرح الصدور بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، پڑھیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتے میں 75 ٹائمز 75 مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ تو شرح الصدور میں جو موت کی سختیاں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کی تکلیف کینچیوں سے کترے جانے سے بڑھ کر، اللہ اللہ اللہ، نہیں کسی زندہ شخص کو کینچی سے کترا جائے اس کی تکلیف کتنی ہوگی، کسی زندہ شخص کو آرے سے چیر دیا جائے اس کو تکلیف کتنی ہوگی، کسی زندہ شخص کو دیگ میں ڈال کر ابال دیا جائے اس کی تکلیف کیسی ہوگی۔ موت کی تکلیف اس سے بڑھ کر ہے۔ زندہ شخص کی کھال ادھیڑی جائے موت کی تکلیف اس سے بھی بڑھ کر ہے، مگر جو درود پڑھنے والا ہوگا انشاءاللہ عز وجل اسے نزع روح میں آسانی ہوگی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، تو ان پر درود پڑھیں، انشاءاللہ سکرات موت میں آسانی ہوگی، دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی نجات ملتی ہے اس کو جو درود پڑھتا ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے اس کی جو درود پڑھتا ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں کسے؟ جو آقا پر درود پڑھتا ہے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا نور پھیل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پل صراط پر بھی روشنی تھوڑی ہے، اعمال کی روشنی ہوگی۔ 15,000 سال کا راستہ اور بلیڈ سے زیادہ تیز ہے وہ، اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور جو درود پڑے گا اس کو پل صراط پر روشنی ملے گی اور وہ ثابت قدم رہے گا اور پل صراط کو پلک جھپکتے میں عبور کر لے گا، پار کر لے گا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے بہت بڑی سعادت پتہ کیا ہے؟ جب وہ درود پڑھتا ہے اس کا نام شاہ خیر الانام محبوب رب سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے دل میں نبی کی محبت بڑھتی ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے، جب کثرت کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اس کے ذہن میں قائم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن
اس خوش نصیب سے جو درود پڑھنے والا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ ملائیں گے, مصافحہ فرمائیں گے, شیک ہینڈ. سبحان اللہ, اللہ کے حبیب ہاتھ ملائیں گے. کس سے؟ جو درود پڑھے گا. سبحان اللہ. جب بندہ مومن, عاشق رسول, غلام رسول درود پڑھتا ہے, فرشتے اس درود کو لکھتے ہیں. کس قلم سے؟ سونے کے قلم سے. اور تختی کیسی ہے؟ کس پر لکھتے ہیں؟ چاندی کی تختی پر لکھتے ہیں. اور فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. جب بات فرشتے ایسے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں, ٹورسٹ فرشتے, وہ زمین کی سیر کرتے ہیں اور درود شریف پڑھنے والے کے نام کو بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں. اور صرف اس کا نام نہیں, اس کے والد کا نام بھی پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے. صحبت اچھی ہوگی نا, درود پڑھنے والے کی صحبت ہوگی تو دل درود پڑھنے کی طرف مائل ہوگا انشاءاللہ. کسی عاشق رسول کی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ عشق رسول نصیب ہوگا, اور درود پاک کی کثرت کی طرف دھیان بھی رہے گا, توجہ بھی رہے گی, اور اللہ نے چاہا تو پڑھنا بھی نصیب ہوگا. اور یاد رکھیے, جب ہم دعا کریں تو اس سے پہلے ہم درود شریف ضرور پڑھا کریں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ترمذی شریف حدیث نمبر 486, دعا آسمان و زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے, ٹھہرا دی جاتی ہے, معلق ہو جاتی ہے, لٹکا دی جاتی ہے, جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے. اور اعلی حضرت کے والد بہت بڑے مفتی تھے. آپ لکھتے ہیں, پرندے کا پر, جس سے پرندہ اڑتا ہے اسے کہتے ہیں شہ پر. ویسے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں پرندے کے جسم پر, اور ایک وہ پر ہے جس کے بغیر وہ اڑ ہی نہیں سکتا. تو درود پاک شہ پر ہے, درود پاک شہ پر ہے, اور دعا کیا ہے؟ طائر ہے, پرندہ ہے. پرندہ پر کے بغیر نہیں اڑ سکتا, تو درود پاک کے بغیر دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اول آخر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. ہم درود نہیں پڑھیں گے تو کیا ہمارے درود کی حاجت ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ان پر درود بھیجتا ہے, معصوم فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. مشکاۃ شریف حدیث نمبر 5955, حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت کعب نے فرمایا, ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں, اپنے پر بچھا دیتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ چڑھ جاتے ہیں اور ان کی مثل دوسرے فرشتے اترتے ہیں, یعنی 70,000 فرشتے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں, حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی قیامت کے روز تو حضور 70,000 فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور کو پہچانیں گے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں پہنچائیں گے. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں, خیال رہے ہمیشہ سارے ہی فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں, مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہے, اور یہ حضرات حضور کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں. فرشتے کیوں آتے ہیں؟ برکت لینے کے لیے. 70,000 صبح, 70,000 شام, ڈیلی 1,40,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, اور جو ایک بار حاضری دے دیتا ہے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا. ساری عمر میں چند گھنٹے کی حاضری نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک بار فرشتے آندے نے مڑ دوجی واری نہیں ملتی, اور یار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے. سبحان اللہ.
اللہ ہمیں بارگاہ رسالت کی بادب حاضری نصیب فرمائے، کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے، شعبان کے مہینے کا ادب احترام نصیب فرمائے، اس میں نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عزیزوں اور مسلمانوں کی قبور پر جائیں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، ذکر و دعا کریں، اور شب بارات اس مہینے میں آئے گی اس کا اکرام کریں، اور اس رات شب بیداری کی سعادت کریں اور عبادت کریں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود کی بھی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آج اتوار ہے اور اتوار کے روز الحمدللہ اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج کے اجتماعی ذکر و نعت کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے اجتماعی ذکر و نعت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بھی تشریف آوری ہونی ہے، سبحان اللہ، اور اس میں وہ تلاوت اور نعت خوانی بھی ہوگی، اور امیر اہل سنت انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ آئیے اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔